کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کا تن تنہا بادشاہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی رب العالمین ہے، اور اس کائنات میں ہر جاندار کو پالنے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں جو ہے وہ انسان کو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنانے کے لیے کہیں، لیکن جو فیصلہ رزق کا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے، یہ فیصلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، بھلا اللہ کے سوا بھی کوئی اور خالق ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق عطا کرے؟ اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی ہے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقہ، اگر اللہ تمہارا رزق بند کر دے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو اگر ان آیات کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ رزق سے متعلق جتنے بھی فیصلے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی ہمیں بتا دیا کہ یہ سب فیصلے میں کرتا ہوں، یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے کس کو رزق دینا ہے، یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے کس کو کتنا دینا ہے، یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے کب تمہارا رزق بڑھا دینا ہے، یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے کب تمہارا رزق کم کر دینا ہے، یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے کہ کب میں نے تمہارا رزق کچھ عرصے کے لیے روک دینا ہے، اور یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے کس کو بے حساب دینا ہے۔ اور یہ سب فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ باقی جو دنیا میں اسباب ہم اپناتے ہیں، ہر چیز کے لیے اللہ نے اسباب جو اپنانے کا ہمیں حکم دیا۔ کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو رزق دیتا ہے وہ ہماری جاب کے ذریعے سے دیتا ہے، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے وہ بزنس کے ذریعے سے دیتا ہے، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو رزق دیتا ہے وہ کسی اور ذریعے سے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے رزق کا جو بندوبست کیا اس کے اسباب مختلف ہیں، لیکن یہ جو فیصلہ ہے رزق کا یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا کہ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کب کس کو کتنا رزق دینا ہے۔ اور رزق سے متعلق حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ رزق کس کو کتنا ملے گا۔ ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تخلیق کا جو پورا پروسیس ہے اس کا ذکر آیا، اور یہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی دنیا میں آیا نہیں ہوتا، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی بہت ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ ان میں سے دو چیزیں کیا ہیں کہ جو دنیا میں آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی عمر 20 سال ہوگی، 30 سال ہوگی، 40 سال ہوگی، 80 سال ہوگی۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے۔ دوسری چیز، اس کا رزق کتنا ہوگا، کس کو کتنا ملے گا، کب ملے گا، کیسے ملے گا، یہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق حاصل نہ کر لے۔ تو جو رزق اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، اس چیز پہ پہلی چیز کیا ہے کہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا رزق ہمارے لیے لکھا ہے اس میں سے کوئی شخص بھی ایک لقمہ بھی اس میں سے کم نہیں کر سکتا، اور جو چیز ہمارے لیے لکھی ہوئی نہیں ہے اس میں سے ایک لقمہ بھی کوئی ہمارے لیے بڑھا نہیں سکتا۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کے اگر ہمارے رزق کو کم کرنا چاہے لیکن اللہ نے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے تو کوئی ہمارے رزق کو کم نہیں کر سکتا، اور اگر ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں ہمارے رزق کو بڑھانا چاہیں لیکن اللہ نے ہمارے لیے نہیں لکھا تو کوئی بھی مل کے ہمارے اس رزق کو بڑھا نہیں سکتا۔ تو یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو جب فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں پھر گائیڈ لائنز بھی ادھر ہی سے لینی چاہیے کہ جس نے رزق بھیجنا ہے، جس نے رزق کا فیصلہ کرنا ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسی اللہ نے ہمیں وہ راستے کیا بتائے ہیں کہ کس وقت جو ہے میں رزق بڑھاتا ہوں، کس وقت میں اس میں برکت دیتا ہوں، وہ کون سے ایسے اعمال ہے کہ جب ہم ان کو اختیار کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارا رزق عطا فرمائے گا اور اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
رزق کے معاملے میں بھی ہمیں جو ہے ہماری اپنی عقل پہ نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک وہ سارے راستے پہنچا دیے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہیں رزق ملے, تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو, تو تم یہ چیزیں اختیار کر لو. اللہ کی طرف سے گارنٹی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا راستے ہیں, وہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, یا پھر اگر ہمیں پتہ لگتا ہے تو ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں مشکل لگتا ہے کئی دفعہ, کیونکہ ہم نے اپنی زندگیاں دین کے اعتبار سے کچھ اس قسم سے پروگرام کی ہوئی ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں شارٹ کٹس ڈھونڈ کے ہر چیز کے لیے ہم اپنی زندگی میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ بس کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ مجھے آلموسٹ کچھ نہ کرنا پڑے لیکن جو ہے میرے پاس رزق دھڑا دھڑ آنا شروع ہو جائے, چھپڑ پھاڑ کے اللہ کی طرف سے رزق مل جائے. لیکن ہمیں جو عمل کرنا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. مثال کے طور پہ کوئی بھی بات آتی ہے, کیونکہ میرے پاس اکثر میسیجز آتے ہیں تو اکثر کہتا ہے جی رزق میں بڑھنے کا وظیفہ بتا دیں بس. اب میں 10 چیزیں آج انشاءاللہ ان پہ ہم بات کریں گے تو آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ وہ 10 اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. لیکن یہ جو صرف وظیفوں سے ہر چیز کروانے والا چکر ہے نا, یہ ہماری زندگی کے شارٹ کٹس ہیں. اور یاد رکھیے کہ کچھ اذکار تو ایسے ہیں جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں, خاص موقعوں کے اعتبار سے, خاص سچویشن کے اعتبار سے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ اذکار اپنی جگہ پہ ہم نے کرنے ہیں. لیکن یہ ان کے علاوہ جو مختلف قسم کے رنگ برنگی قسم کے وظیفے چل رہے ہوتے ہیں نا, ان وظیفوں کے چکر میں ہم نے کیا کہ ہم قرآن و سنت سے بہت دور چلے گئے. جو آتھینٹک صحیح طریقے جو قرآن و سنت میں موجود تھے, کیونکہ ان کا تذکرہ نہیں ہوا. جب ان کا تذکرہ نہیں ہوا تو کسی کو پتہ ہی نہیں لگا, اور جب پتہ ہی نہیں لگا تو عمل کیسے ہوگا, اور جب عمل نہیں ہوا تو زندگی میں تبدیلی کیسے آئے گی. تو 10 طریقے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں انشاءاللہ ان کے اوپر ہم بات کریں گے.